آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور پیغمبر پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر ثم ماذا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے ایمان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے بعد؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، مبرور مقبول، وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے وہ حج جہاد کے بعد پھر سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ الحج المبرور کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایرجع زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، جب حج سے واپس آئے تو دنیا میں زہد اور قناعت اختیار کرے اور آخرت میں رغبت اختیار کرے، آخرت کی فکر کرے پھر وہ۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے اس طرح حج کرے کہ اس میں گناہ کی بات بھی نہ کرے، گناہ کے کام بھی نہ کرے، تو جب وہ حج سے واپس آئے گا تو ایسا گناہوں سے صاف ستھرا ہو جائے گا جیسے ماں نے اس کو پیٹ سے جب جنا تھا اس وقت جب وہ پاک صاف تھا گناہوں سے، اسی طرح یہ گناہ اس کے سارے دھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور بخاری و مسلم ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جاتے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے سب کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت اور فقر کو اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں کما ینفی القیر خبث الحدید، جیسے آگ وہ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہے کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ بالکل نکر جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرے سے غربت اور فقر بھی ختم ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے، حج میں 15 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں لیکن کوئی حاجی حج کرنے کی وجہ سے آج تک غریب نہیں ہوا، بلکہ جنہوں نے حج کیا اللہ رب العزت نے ڈبل دیا ان کو، تو غربت اور فقر بھی ختم ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی سارے دھل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے حج کرے صرف اللہ کی رضامندی اس کے مقصود ہو تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس کی سفارش کرے گا اس کی سفارش بھی اللہ کے دربار میں قبول کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی وہ حج سے آ جائے تو سب سے پہلے اس کے ساتھ گلے ملو، اس کے ساتھ مصافحہ کرو اور اس کو کہو کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری مغفرت کر دے، کیونکہ وہ صاف ستھرا ہو کر آیا ہے، اس کی دعا ابھی فوراً قبول ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ لمن لم یحج خیر من 10 غزوات، جس نے حج نہیں کیا اس کا ایک حج 10 غزووں سے بہتر ہے، 10 مرتبہ وہ جہاد میں جائے غزوے کرے اس سے وہ ایک حج جو ہے افضل ہے اور بہتر ہے۔ وغزوۃ لمن حج خیر من 10 حجج، اور جس نے حج کر دیا ہے فرض حج ادا کر دیا ہے نفل نہیں کیا تو اس کا غزوے میں جانا ایک غزوہ وہ 10 حجوں سے افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فرض حج ہے وہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرض حج وہ 50 غزووں سے افضل ہے۔ حج جب فرض ہو جائے تو سب سے انتہائی ضروری یہ ہے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر آدمی جو ہے حج کا فریضہ ادا کر